بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج سب سے زیادہ جو زیر بحث موضوع ہے وہ سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کے لیے جو عمران خان کی درخواست ہے اس کی سماعت کی کارروائی ہے، اور عدالت کے بارے میں تو کوئی رائے دینا مناسب نہیں، اگرچہ عمران خان نے آج یہ بیان دیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب اداروں پر بائنڈنگ ہے، تو اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ظاہر مخاطب کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ اوپن بیلٹ ہو ہی نہیں سکتا آئین کے تحت، اس کے لیے ترمیم کرنا پڑے گی، ہماری تجاویز سے نہیں ہوگا۔ تو وہ عمران خان کا رخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے۔ اس پر آج مریم نواز کا بہت تیز بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کو کسی کے ذاتی کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کی فیور کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور پورے ادارے کی ساخت داؤ پر نہ لگائی جائے۔ انہوں نے خط میں کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، اور جو فیصلہ آئے گا وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا۔ حکومتی پارٹی کے ارکان کہہ رہے ہیں کہ مریم نے توہین عدالت کی ہے، یعنی وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ عمران خان کا آخری سہارا ہے، ورنہ وہ اتنے بوکھلائے ہوئے نہ ہوتے اور اتنا سر سے پاؤں تک کا زور نہ لگاتے، اور اس طرح خود کو بچانے کے لیے ہر اس جگہ سے مدد نہ طلب کرتے جہاں سے انہیں مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوا تو نتیجہ اندازہ جو ہے وہ وہی ہے کہ عمران خان کو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ایک رپورٹ اور بھی ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ہو بھی گیا تب بھی کئی ارکان ایسے ہیں جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، وہ 500 لڑ سکتے ہیں، وہ اپنی سیٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ یہ کھیل ہے سیاست، اس میں ہر طرح کی چیز چلتی ہے۔ اگر دوسری طرف سے فاؤل ہو رہا ہے تو اس طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو میثاق جمہوریت کے حوالے سے آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ جس طرح کی ناجائز دادا گیری سے یہ حکومت لائی گئی ہے تو اس کو الٹانے کے لیے اگر ہم 25% بھی فاؤل کھیل لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ اہم بات جو وسیع تر تناظر میں اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج 3 سیٹوں پر ضمنی الیکشن تھے، 2 سندھ اسمبلی کے اور 1 بلوچستان اسمبلی کے۔ تینوں سیٹوں پر پی ٹی آئی نہ صرف ہاری ہے بلکہ اس کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ یہ ایک ریکارڈ واقعہ ہوا ہے۔ کراچی کی صوبائی سیٹ میں، جہاں کراچی شہر میں 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 14 سیٹیں حاصل کی تھی، اور اس وقت کراچی والوں نے لکھا تھا کہ لوگ یہاں کے حیران ہیں کہ جس امیدوار کا انہوں نے نام تک نہیں سنا تھا وہ جیت گیا ہے۔ تو یہ ظاہر انگلی کی کرامت تھی، اور آج سندھ میں انگلی کی کرامت نظر نہیں آئی، تو پی ٹی آئی کو اسی کراچی شہر سے 1200 ووٹ ملے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پردہ ہٹ گیا ہے اور اس لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اتنا ووٹ بینک ہے، بلکہ حقیقت میں اتنا ووٹ بینک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو 1200 ووٹ ملے ہیں وہ کچھ اتحادی پارٹیوں کے ووٹ ملے ہیں، کچھ ایم کیو ایم کے گروپ کے ووٹ ملے ہیں جو یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، اور کچھ کیا کہا جا سکتا ہے کہ سوائے اس کے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا کوئی عملاً ووٹ بینک وجود میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جو سندھ کی صوبائی سیٹ ہے وہاں جو ووٹ ملے 1200 وہ بھی جی ڈی اے کے ووٹ ہیں جو کچھ لوگوں نے آ کر ڈال دی، ورنہ پی ٹی آئی کو تو وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور بلوچستان میں خیال تھا کہ جے یو آئی کو ہرانے کے لیے مائی باپ حرکت میں آئیں گے، لیکن وہ وہاں بھی انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے۔ وزیر آباد میں آپ دیکھیے کہ جو مریم کے جلسے ہیں وہ جام پیک ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ لوگ دور دور سڑک پر کھڑے ہو کر مجبور ہیں سننے کے لیے، کیونکہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا، اسٹیج کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور پی ٹی آئی کے جلسے جو اجتماعات ہو رہے ہیں وہ شامیانوں کے اندر، اور ان میں گنتی جو ہے 150 اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ سارے کے سارے 150 جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا ان میں میونسپل کارپوریشن کے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر انگلی نے کرشمہ دکھایا تو پنجاب میں کچھ بھی نتیجہ آ سکتا ہے، لیکن اگر انگلی نہ رہی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پنجاب میں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پوسٹ کلاس کی پارٹی ہے، ہائی کلاس کی اور اپر مڈل کلاس کی پارٹی ہے۔ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس میں ان کا ووٹ بینک نہ تھا نہ ہے۔ اگر کچھ لوگ مڈل کلاس میں اور لوئر مڈل کلاس میں عمران خان کے حامی رہے بھی ہیں 2018 کے الیکشن میں، تو اب وہ اس پارٹی کا نام بھی نہیں سنتے۔ اگر ان کے سامنے اس پارٹی کا نام لیا جائے تو نام لینے والے کو گالیاں سننا پڑتی ہیں عوام کی،
اور اس بات کا اندازہ عمران خان کو اچھی طرح ہے کہ عوام میں جانے کے وہ قابل نہیں رہے، اور سینٹ کے الیکشن میں جس طرح انہوں نے خلا بازیاں کھائی ہیں، یہ لگتا ہے کہ قوت فیصلہ ان کی جو ہے وہ بہت مفلوج ہو گئی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، 3 ضمنی سیٹوں کے نتائج نے تحریک انصاف کا جو اصل قد ہے، جو اصل ورتھ ہے، جو اس کا اصل ووٹ بینک ہے، جو اس کا والیوم ہے، اس کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور جو نہیں جانتے تھے وہ تو حیران ہیں، لیکن جو جانتے تھے وہ حیران نہیں ہیں، وہ خوش ہیں کہ جس چیز کا انہیں علم تھا اس چیز کا باقیوں کو بھی علم ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ زمانہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے زوال کا زمانہ ہے، اور اس بات کو میں یہاں ختم کرتے ہوئے تھوڑا سا ذکر بلکہ 1-2 فکرے برما کے بارے میں کہوں گا کہ برما میں تمام شہروں کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ ٹینکوں کے سامنے بھی آ رہے ہیں، ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، ان پر گرفتاری ہو رہی ہیں۔ ابھی تک اگرچہ فوج نے وہاں بندوق نہیں چلائی، لیکن جنرل آنگ جو حکومت پر قابض ہیں وہ ان سے کچھ بعید نہیں، وہ کسی دن گولی چلانے کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بی بی سی کی پرسوں کی رپورٹ تھی کہ برما کے جرنیل بہت مایوس ہیں۔ مایوس اس طرح سے ہیں کہ ماضی میں جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو لوگوں نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ اب یہ ان کے لیے حیرت نہ آکے کہ پورا ملک مارشل لا کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے میدان میں سڑکوں میں آ گیا ہے، یہ اس صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور ظاہر ہے جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا اس میں عوامی مزاحمت کا کوئی پہلو نہیں تھا، وہ اس کو نظر انداز کر گئے تھے۔ ناظرین، برما کے جنرل آنگ کو بلکہ فوج کو، برما کی فوج کو چین کی سپورٹ حاصل ہے، چین اس کا اتحادی ہے، لیکن چین کے سامنے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہاں عوامی بغاوت خون ریزی کی شکل اختیار کر گئی تو چین کو کیا کرنا چاہیے، چین کو کیا کرنا پڑے گا۔ شاید چین نے ابھی اس بارے میں کوئی اپنا ذہن واضح نہیں کیا، کیونکہ اس کی خاموشی جو ہے وہ نہ تو برما کی تعریف کر رہی ہے جو فوج کی، اور نہ ہی اس نے مخالفت یا مذمت کی ہے۔ چین اور پاکستان 2 ملک ہیں جنہوں نے برما میں ماشاء اللہ کی مخالفت نہیں کی، باقی تمام دنیا نے کی ہے۔ اور اب تو برما نے انٹرنیٹ پر بھی پابندی لگا دی حکومت نے، فوج کی حکومت نے، اور گویا وہاں کی فوج نے، جرنیلوں نے طے کر لیا ہے کہ برما کے عوام سے جنگ لڑنی ہی لڑنی ہے، اور جو فوج اپنے ملک کے عوام سے جنگ لڑتی ہے وہ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی کارنامہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے فلپائن میں دیکھا، ہم نے انڈونیزیا میں دیکھا، ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، ہم نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پر افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، کہ جس ملک میں بھی مارشل لا لگا یا فوج نے اقتدار سنبھالا، اس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، اس کی سوسائٹی کا جو فیبرک ہے وہ تباہ ہو گیا، تانا بانا جو معاشرتی رویوں کا ہے وہ ختم ہو گیا، اور غربت، بدحالی، افلاس اور پسماندگی اور یہ سارے باب جو ہیں وہ اس میں کھل جاتے ہیں، گویا کہ ایک اندھیروں کی دنیا میں وہ ملک غرق ہو جاتے ہیں۔ اور انہی ملکوں میں جب ماشاء اللہ ختم ہوتا ہے، جمہوریت بحال ہوتی ہے، تو وہ چند برسوں میں اپنے آپ کو ریکمپوز کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے انڈونیزیا میں دیکھا کہ وہ ملک بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور بھوک، افلاس، بے روزگاری، فاقہ کشی، جرائم، بد امنی، انارکی، ملک کی تقسیم کے خطرے، ہر بلا انڈونیشیا پر آئی ہوئی تھی سہارتو صاحب کے دور میں۔ اور جب سہارتو کا دور ختم ہوا اور جمہوریت بحال ہوئی تو اب انڈونیشیا جو ہے وہ اس کی معیشت دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جو جن کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہی حال بنگلہ دیش کا ہے۔ مسلسل مارشل لاؤ نے جو 75 کے بعد لگے، جنرل ضیاء الرحمن نے لگایا، اس کے بعد جنرل ارشاد نے لگایا، اور کئی 3 مارشل لگے، تو اس کی بھوک ننگ کے مثالیں دی جاتی تھی دنیا میں کہ یہ ملک جو ہے یہ صومالیہ بن گیا ہے۔ اب وہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے کہیں آگے نکل گیا ہے۔ ہمارے معیار کے مطابق بنگلہ دیش ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے۔ تو یہ اس کی وجہ، یہ فرق ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ عوام کی آواز پاکستان میں ہمیشہ کمزور رہی ہے، اور پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اس رویے کی مزاحمت کر رہا ہے۔ اور مجھے ولی خان کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے، اسی فقرے کو دہراتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ولی خان نے کہا تھا کہ پاکستان اس وقت آزاد ہوگا جب پنجاب مزاحمت کرے گا، یا آخری جنگ پنجاب میں لڑی جائے گی، کچھ اس طرح کی بات کی تھی۔ تو یہ ایک امید افزا پہلو ہے، اور آج کراچی اور بلوچستان کے سندھ کے ضمنی الیکشن نے اس امید کو اور تقویت بخشی ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔